پہلا مددگار وہ پہلا صحابی، پہلا مددگار وہ پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی۔ وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت وہ جانے وفا ہے۔ فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق۔ صحابی وہ ایسا اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا۔ وہ صدیق اکبر کے جس کا لقب ہے، وہ پہلا خلیفہ وہ پہلا عرب ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم پہلا کہتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں بھی یہ بات آتی ہے کہ یہ ان کو پہلا کیوں کہتے ہیں؟ تو اس لیے پہلا کہتے ہیں کہ جو اسلامی امور ہیں ان کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر موقع پہ پہلے نظر آتے ہیں۔ اس کی ایک مثال ذکر کرنے جا رہا۔ حج ایک اہم عبادت ہے، اسلام کا رکن ہے اور رکن اعظم بھی کہلاتا ہے۔ بڑا رکن ہے اسلام کا حج، اور مسلمان اپنا لاکھوں روپے کا سرمایہ لگا کر اس فریضے کو انجام دینے کے لیے جاتا ہے، سفر کرتا ہے، مشقت برداشت کرتا ہے، اپنے گھر والوں سے دور ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ حج کرنے جا رہا ہے، فریضہ حج ادا کرنے جا رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب حج فرض ہوا تو امت مسلمہ نے سب سے پہلا حج کس کی عمارت میں ادا کیا؟ بہت اہم بات۔ حج تو سب کرتے ہیں، لیکن امت مسلمہ نے پہلا حج کس کی قیادت میں ادا کیا؟ امت مسلمہ کی سربراہی کرنے والا کون تھا اور اس سربراہ کو مقرر کرنے والا کون تھا؟ ان باتوں کا جواب آج ہم جانیں گے۔ تو جان لیجئے 9 ہجری میں اسلامی طریقے پر پہلا حج ادا کیا گیا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم موجود تھے۔ انہوں نے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کا پہلا امیر الحج مقرر کیا۔ مقرر کرنے والے تاجدار ختم نبوت آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات۔ کسے مقرر کیا؟ سب موجود تھے، لیکن جسے مقرر کیا اسے دنیا ابو بکر کے نام سے جانتی، اور مقرر کیا 300 مسلمان صحابہ کرام ان کی سرپرستی میں ان کے ہمراہ مکہ مکرمہ روانہ ہوا۔ ساتھ میں قربانی کے 20 جانور بھی تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 5 اونٹ ان کے علاوہ تھے، جو وہ حج کے سفر میں اپنے ساتھ لے کر گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سفر میں مسلمانوں کے امیر تھے، ان کے پاس مسلمانوں کی قیادت تھی، اور یہ قیادت، یہ عمارت انہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عطا فرمائی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر الحج ہونے کی حیثیت سے مسلمانوں کی قیادت کی اور خطبہ حج ارشاد فرمایا۔ اس سفر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمارت میں اپنی زندگی کا پہلا حج ادا کیا۔ تو علی نے اگر پہلا حج ادا کیا تو وہ بھی ابو بکر کی عمارت میں، پہلی نماز جو پڑھی آقا کریم کے بعد تو وہ بھی ابو بکر کی امامت میں، تو پھر ہم ابو بکر کو پہلا کیسے نہ کہیں؟ تو اس موقع پہ حضرت علی بھی ان کے ساتھ تھے، انہوں نے حج ادا کیا ان کی عمارت کے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع کے اوپر آقا کریم نے ان کی بھی ذمہ داری لگائی تھی کہ انہوں نے آیت برات پڑھ کر سنائی، جس میں یہ اعلان کیا گیا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کر سکتا۔
مشرکین کا داخلہ حدود حرم میں منع ہو گیا، اور اس کے بعد مشرکین کے حج پر پابندی عائد ہوگی، اور آج تک الحمدللہ باقی ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حج کرنے سے پہلے یہ بھی جان لیں کہ امیر المؤمنین جو مسلمانوں کا پہلا امیر الحج تھا وہ جناب ابو بکر صدیق تھے۔